یہ نفاق کی علامت قرار دیا ہے، اور اس سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے وعدہ خلافی سے۔ اور یہ کوئی خالی حکم نہیں تھا جو اللہ کے نبی نے پڑھا اور پڑھ کے سنا دیا، ہمیں بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے پورا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کے پاس گئے تو دیکھا وہ صحابی اپنے بچے کو بلا رہے ہیں لیکن بچہ پاس آ نہیں رہا، وہ اسے بلانا چاہ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں آ جاؤ، وہ نہیں آ رہا۔ تو ایک دم ان صحابی نے یوں اپنی مٹھی ایسے کی، ادھر آؤ میرے پاس چیز ہے، اگر میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں چیز دوں گا، جیسے آج ہم بچوں سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز ہے بھی ہے یا ویسے ہی اس کو بلانے کے لیے یہ بات کر رہے ہو؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں یہ کھجور ہے جو میں اس کو دینا چاہتا تھا، اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اسے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ وعدہ خلافی ہوتی۔ چنانچہ آج ہمارے معاشرے میں خاص کر اس بارے میں بہت زیادہ غفلت اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے جب وہ کوئی ضد کرتے ہیں یا کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ٹالنے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ آپ گھر سے باہر جانے لگے ہیں، بچے نے ضد کرنی شروع کر دی جی میں نے بھی جانا ہے، آپ نے کہا اچھا جی آپ اندر ہی رہو، ہم آپ کے لیے آئس کریم لے کے آئیں گے، اور دل یہی ہوتا ہے بہانہ بنا رہے ہیں بس کسی طریقے سے باہر چلے جائیں، کام پورا کر کے آ جائیں گے، جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کی خواہشات اور پوری کر سکیں، تو بس ٹالنے کے لیے ان کو اور ان کو بہلانے کے لیے ہم کوئی بھی جھوٹا وعدہ کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر اس کو پورا نہیں کرتے۔ اب یہاں پر جب ہم نے بچے کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کیا تو وہاں پہ دو بہت بڑے نقصان ہوئے، دو بہت بڑے نقصان ہم نے کیے۔ ایک نقصان تو وعدہ خلافی کا ہوا کہ ہم نے وعدہ خلافی کی جس کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے دین اسلام میں، اور دوسرا یہ کہ ہم بچے کو وعدہ خلافی کرنا سکھا رہے ہیں اور اس کے دل سے وعدہ خلافی کی برائی کو ختم کر رہے ہیں اور اس کے دماغ میں وعدہ خلافی کا بیج بو رہے ہیں، یہی بڑا بچہ ہو کر وعدہ خلافی کرنا سیکھے گا، وعدہ خلافی کو کوئی بری چیز سمجھے گا ہی نہیں۔ ہم نے اس کو ایک معمولی ساری چیز سمجھ لیا۔ کبھی بھی بچے کو ٹالنا ہوا، بچے کو بہلانا ہوا، وہ ضد کر رہا ہے، اس کی ضد ختم کرانا چاہتے ہیں، کوئی بھی اس سے جھوٹا وعدہ کر لیا اور دل میں یہ ہے کہ میں اس کو پورا نہیں کروں گا، تو اس طریقے سے ہم اپنے بچے کی تربیت ہی خراب کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے ایک آدمی گھر میں ملنے آ جاتا ہے یا کسی کا فون آ جاتا ہے، آپ کو اس سے ملنے کو دل نہیں کر رہا، فون پہ اس سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں بھی ان سے جا کے کہہ دو بابا گھر میں نہیں ہے۔ آدمی دروازے پہ دوبارہ بیل دیتا ہے، اب بچہ بھاگ کے جا رہا ہے بابا گھر میں نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بول بھی رہے ہیں اور بچے کو جھوٹ بولنا سکھا بھی رہے ہیں۔ فون آ رہا ہے کہہ دو جی بابا واش روم میں، فون آ رہا ہے جی کہہ دو جی بابا سو رہے ہیں۔ آپ خالی جھوٹ بول نہیں رہے، آپ بچے کو جھوٹ بولنا سکھا بھی رہے ہیں۔ دو نقصان ہو رہے ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، جب بچہ وعدہ خلافی کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا اس پر اعتبار اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کی کسی بات کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا، اور یہیں سے بچہ وہ منفی سوچ لے کر پھر آگے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے اس کی تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے پھر کہ جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے میری بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں کر رہا، میرے اوپر کوئی بھروسہ ہی نہیں کر رہا، کیسے کوئی کرے؟ بچے نے سیکھا ہی وعدہ خلافی کرنا ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے بچہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اسلام نے وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت قرار دیا اور وعدے کی پاسداری کو ایمان کی علامت قرار دیا، اور خالی یا کوئی دعوے نہیں تھے، اس پر عمل کر کے دکھایا، اور ایسا عمل کر کے دکھایا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔
تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے اس کی کہ وعدے کی ایسی پاسداری کر کے دکھائی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کا ایک آدمی سے کسی چیز کا کوئی معاملہ تھا، معاملہ طے ہو گیا اور آپس میں یہ بات طے ہوگی کل فلاں جگہ پر فلاں وقت ہم ملیں گے۔ اب کل کا دن بھی طے ہو گیا، جگہ بھی طے ہوگی، وقت بھی طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن مقررہ جگہ پر مقررہ وقت پر وہاں تشریف لے گئے۔ اب جس آدمی نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک دن اسی جگہ پہ رہے۔ کوئی انتہائی ضرورت کا کام ہوتا تھا فوراً جلدی سے گھر جاتے تھے، پورا کر کے آ جاتے تھے، وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے۔ دوسرا دن بھی گزرا، وہ آدمی نہیں آیا۔ تیسرا دن آ گیا۔ تیسرے دن جب وہ آپ آیا، آپ نے اس سے صرف اتنا کہا، تم نے تو مجھے بہت تکلیف میں ڈال دیا۔ خیر تیسرا دن جب وہ بات پوری ہوئی، معاملہ مکمل ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی وہاں سے تشریف لے کر گئے اور اس واقعے سے اپنی امت کو سبق دیا ہے کہ وعدے کی پاسداری کتنی ضروری اور اہمیت کی چیز ہے۔ خالی یہ نہیں کہ منہ سے کوئی بات نکال دی۔ اور اس میں ہمارے موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے۔ الیکشن سے پہلے کیسے کیسے دعوے ہوتے ہیں، کیسے کیسے نعرے ہوتے ہیں، یہ سارا وعدہ ہی ہوتا ہے نا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، اور جیسے ہی جب حکومت پہ آتے ہیں تو سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں پروٹوکول کے بڑا سخت خلاف ہوں، آتے ہی سب سے زیادہ پروٹوکول لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں غریب کا احساس